میرے واجب الاحترام محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دنیا دار العمل ہے۔ اس میں ہم جو عمل کریں گے، جو کام کریں گے، اسی کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ یہ آخرت کی تیاری کا ایک بہت بڑا سامان ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے اور یہ جو وقت ہمیں اللہ پاک نے عطا فرما رکھا ہے۔ تو اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے تمام بندے میری اطاعت کریں، میرے فرما بردار بنیں اور جنت میں داخل ہوں۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ جو اللہ کی مخلوق غیر مسلم ہے، کافر ہے، اللہ پاک ان سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف داخل ہو جائیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بھی اسلام میں داخل ہوں، مسلمان ہوں اور میرے حکموں کو مانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ بھی مسلمان ہو جائیں اور میں ان کو بھی جنت میں داخل کروں، جنت میں داخل کروں۔ اس لیے بہت سی روایات میں یہ مضمون آتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا وہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہو، چاہے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، کسی بھی مذہب والے کے گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ پیدائشی طور پر کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ اسے مسلمان پیدا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کی جو فطرت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے اسلام مذہب کو پسند کیا، اور اسلام میں ہی اللہ پاک نے اپنے بندوں کی نجات رکھی ہے۔ تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، تو اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ ابواہ، اس کے ماں باپ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او نصرانی، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او مجوسی، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہودی اصل میں کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے جی؟ اس میں بہت سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک حضرت اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یہ سارے پیغمبر ہوئے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی پیغمبر بعد میں ہوئے نا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد، ان کو اللہ پاک نے کس کی اولاد میں پیدا کیا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف اور صرف ایک شخصیت، ایک پیغمبر ہوئے، اور وہ ہیں ہمارے اور آپ کے بلکہ دونوں جہانوں کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں، ان کو اللہ پاک نے نبی بنایا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے پیغمبر ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر۔ تو اب جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والے جو تھے نا جی، جو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ یہودی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کو عیسائی کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف طور پر فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے قوم کو
کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، اللہ پاک نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں کس لیے آیا؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں جو کہ تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے سامنے ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی تورات، اس کی میں تصدیق کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، مجھے بھی اللہ پاک نے پیغمبری عطا کی۔ پھر اس کے ساتھ اپنا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں میرے بعد ایک رسول جو آنے والے ہیں ان کی، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو اب اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دلوائی، اور اس وقت میں جتنے بھی لوگ تھے، چاہے یہودی تھے، عیسائی تھے، ان تک یہ بات پہنچ گئی۔ اور پھر یہاں تک یہ نہیں بلکہ اللہ پاک نے اس سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں بھی تذکرہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان فرمائی، پھر انجیل میں بھی نشانیاں بیان ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا فلما جاءہم بالبینات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے تو یہ لوگ کیا کہنے لگے؟ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادو ہے، یہ جو لے کر آئے ہیں یہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ تو جادو کر رہے ہیں، یہ پڑھتے ہیں اور سامنے والا جو ہے اس پر اثر کر جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے اللہ پاک خود فرما رہے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے بارے میں بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو وہ پہچانتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نشانیاں اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ ان کو صاف طور پر پتہ تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن انہوں ایمان کیوں نہیں لائے؟ اسی وجہ ایک وجہ ان میں سے یہ تھی کہ یہ ہماری قوم میں کیوں نہیں آئے، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے پیغمبر آ رہے ہیں، تو یہ جو قریش تھی ان میں پیغمبر کوئی نہیں، تو انہوں نے کہا یہ قریش میں کیوں آ گئے، یہ ہمارے قبیلے میں کیوں نہیں آئے؟ تو اس بغض اور اناد کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں نے کہنا کیا شروع کر دیا۔ یقین جانیے ہر دور میں شیطان نے محنت کی ہے کہ وہ جو پہلے لوگ جو کہ کفر کی سازشیں، جو کفر کی محنت کرنے والے تھے اور سازشیں کرنے والے تھے، انہی کے نقش قدم پر دوسرے لوگوں کو بھی چلایا ہے۔ جیسے انبیاء کے نقش قدم پر ہر دور میں علماء چلتے آئے، نیک لوگ چلتے آئے، دیندار چلتے آئے، اور علماء کے ساتھ بیٹھنے والے چلتے آئے، اسی طرح ہر دور میں علماء کی مخالفت کرنے والے، جیسے انبیاء کی مخالفت کرنے والے چلے آئے، اسی طرح ہر دور میں علماء کی مخالفت کرنے والے، نیک لوگوں کی مخالفت کرنے والے، بزرگوں کی مخالفت کرنے والے چلے آئے۔ اب اس دور میں کیا صورتحال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور بلاتے تھے، وہ صحابہ کرام کو اپنے پاس بٹھا کر قرآن پڑھاتے تھے اور صحابہ کو بلاتے تھے کہ آؤ قرآن سنو۔ اب صحابہ کو بلاتے اور جتنے بھی دوست تھے سب کو بلاتے کہ قرآن سنتے تھے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض کافر بھی آ کے بیٹھ جاتے اور وہ چھپ کر بیٹھے ہوتے، قرآن ان پر اثر کر جاتا اور وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ تو اب کافروں نے سوچا کہ اس کا کوئی حل کرنا چاہیے، تو ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ اس بندے نے کیا کام کیا، وہ گیا دوسرے ملکوں کی طرف اور وہاں جا کر اس نے کیا کیا، جو پہلے بادشاہ گزرے تھے نا، جیسے بڑے بڑے بادشاہ، کسی کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بادشاہ گزرا تھا فلاں جگہ پہ، تو ان بادشاہوں کی قصے کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، تو اس نے کیا کیا، وہاں سے جا کر ان بادشاہوں کی قصے کہانیوں کی کتابیں لے لی اور وہ لے کر آ گیا، اور آ کر لوگوں کو کہا کہ بھئی کچھ جو ہے وہ گانے باجے والی عورتوں کا انتظام کرو۔ ان کا بھی انتظام کر لیا، ان کو کہا میں آپ کو پیسہ بھی دوں گا، آپ نے ناچنا گانا ہے اور لوگوں کو خوش کرنا ہے، تاکہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس کی طرف نہ جائیں، معاذ اللہ، یعنی دین سے روکنے کی کوشش کی نا
کہ یہ ان کی مجلس میں نہ جائیں اور یہاں پر آ کر بیٹھیں. اور پھر لوگوں کو بلانا شروع کیا. لوگوں کو کہا کہ معاذ اللہ، وہ دیکھیں وہ قرآن کی توہین کی. کیا کہتا ہے کہ بھئی قرآن میں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتے ہیں وہ بھی واقعات سناتے ہیں پہلی قوموں کے، تو میں بھی آپ کو پہلی قوموں کے واقعات سناتا ہوں، بادشاہوں کے واقعات سناتا ہوں. تو آؤ یہ واقعات بھی سنو. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو جب واقعات سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ کام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں صرف آؤ آ کر یہ واقعات سنو، اور واقعات سننے کے بعد آپ لوگ کیا کرو، آپ لوگ واقعات سننے کے بعد آ کر جو ہے جی یہاں پر تفریح کرو اور یہاں پر گانے باجے سنو. تم سے کوئی چیز میں نہیں مانگتا، پیسے بھی چاہیے وہ بھی دوں گا. اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہ لہو الحدیث یعنی فضول چیزیں، لہو لعب والی چیزیں، لوگوں کو گمراہ کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں. کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، اللہ کے راستے سے روکیں بغیر علم کے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سادہ لوگ ہیں یا دین سے دور ہیں یا ابھی اسلام کی طرف نہیں آئے، تو ان کو دین سے دور کر دیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف نہ آئے. تو اب اس آدمی نے وہ کام کیا، اللہ پاک نے وہاں پر بیان فرما دیا کہ یہ نبی کی مخالفت کی. اور پھر کئیوں نے زبان سے مخالفت کی. وہ کیسے؟ کہنے لگے وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. قرآن پاک کے 98 پارے میں اللہ بیان فرما ہے کہ وہ مشرکین کیا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یأکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور یہ تو بازاروں میں بھی چلتے پھرتے. اب وہ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا. اللہ پاک کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتارتے کہ وہ ہمیں ڈرائے. وہ آئے اور کبھی کہتے کہ لولا انزل الیہ ملک، اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی فرشتے کو کیوں نہیں اتارتے. تو کبھی کہتے کہ ان کو اللہ نے فرشتہ بنا کر کیوں نہیں بھیجا، اور کبھی کہتے کہ ان کی طرف اللہ پاک فرشتہ بھیجے جو ان کے ساتھ پھرے اور لوگوں کو ڈرائے. اب دیکھیں کیسے گمراہ ترین لوگ، کیسے گمراہ ترین لوگ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں اس زمین پر فرشتے رہتے تو میں نبی بھی فرشتے کو بنا کر بھیجتا. لیکن چونکہ انسان رہ رہے ہیں تو اس لیے نبی بھی میں نے انسان بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنت بتائی کہ شادی کرنی ہے، اسی طرح ہر بندے کے حقوق بتائے کہ آپ نے بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، والدین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے، سب چیزیں کرنی ہیں. تو اب یہ تو ہے ہمیں تعلیم دینا، لیکن ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بھی دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین کی تربیت بھی دی لوگوں کو، اور اسی طرح نماز بھی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی ادا کی، حج بھی کیا. یہ تمام کام عملی طور پر کر کے دکھائے، صرف کہیں نہیں کر کے دکھائے. اگر اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دے تو اب فرشتے کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں. فرشتے کو پینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں. فرشتے کے بیوی بچے ہوتے ہیں؟ نہیں. تو اگر اللہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے تو پھر تو ہر بندہ کل کو کہتا کہ ہمیں تو اللہ نے جو نبی بنا کر بھیجا اس کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو ہر ایک چیز کی ضرورت لگی ہوئی ہے، تو ہم لوگ کیسے ان کی اتباع کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرما دیجئے کہ اگر تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ پاک اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ہماری محبت ہو اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، تو فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرما رہے ہیں، نبی آپ کو فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. جس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لے تو وہ بندہ پھر کیسے کامیاب ہوگا، کیسے کامیاب ہوگا. اس لیے میرے بھائیو ہمیں اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ
ایک سنت تو ہم نے اپنانی ہے، باقی کام چھوڑنے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی۔ مسلمان کا تو یہ شیوا ہے، مسلمان کو اللہ پاک نے یہ جو داڑھی ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، یہ صرف مولوی کا لباس نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا لباس ہے کہ وہ داڑھی رکھے، وہ سر پر ٹوپی رکھے، ٹھیک ہے جی، وہ اچھا لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہونا چاہیے، صرف یہ مولوی کے لیے سنت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ چیز بڑی یہ ہو چکی کہ ہم دین سے اتنا دور ہو چکے کہ آج کل داڑھی رکھنا ہی مشکل، اور کوئی آدمی اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو پھر ہم لوگ اس کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو ہمیں پتہ ہے مولوی کا مطلب کیا ہے؟ مولوی کہتے ہیں کسے؟ مولوی کا مطلب ہوتا ہے میرا سردار۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ میرا سردار، میرا بڑا۔ مولانا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کا بڑا۔ مولانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بڑا، ہمارا سردار۔ اور مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرا بڑا، میرا سردار۔ تو مولوی کا جو لفظ ہے نا، اگر معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مولانا سے بھی بڑا ہے، کیونکہ مولانا کا مطلب ہے کہ ان سب کا سردار، لیکن مولوی کا مطلب ہے کہ میرا، میں خود بھی اس کو سردار مانو، میرا سردار۔ مولانا سب کے لیے وہ بھی اچھا لفظ، بڑا لفظ، لیکن ہم لوگ اسی کو تحقیق کے لیے کہتے ہیں۔ کسی کہتے ہیں اوے مولوی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے کہ یار یہ کیا صاحب، یقین جانیے یہ آپ اس کی توہین نہیں کر رہے۔ اگر وہ مولوی نہیں ہے، عام آدمی، اس نے داڑھی رکھی ہے، آپ اس کی توہین کر رہے ہیں داڑھی کی وجہ سے، تو آپ یہ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہے، یہ اس آدمی کی توہین نہیں ہے، یہ کسی دیندار کی توہین نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہے۔ اس لیے آپ نے داڑھی نہیں رکھی، ٹھیک ہے، آپ گناہ گار ہیں، اس پر اللہ سے معافی مانگیں، لیکن اس کا مذاق مت اڑائیں۔ کسی آدمی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے رکھ لی، تو اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس داڑھی پگڑی کی وجہ سے اس کو آپ حقیر سمجھیں گے تو یہ تو آپ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا حلیہ اختیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہنا، تو یہ تو مسلمان کا لباس ہے، مسلمان کی وردی ہے، مسلمان کی وردی ہے۔ جیسے آپ ایک طرف پولیس ہے، ایک طرف فوج ہے، اسی طرح ایک طرف جو ہے وہ عام سیکورٹی گارڈ ہے، آپ ان میں کیسے امتیاز کریں گے؟ پولیس کی وردی اور ہے، اور رنگ ہے اس میں، فوج کی وردی کا اور رنگ ہے، سیکورٹی گارڈ کی وردی کا اور رنگ ہے۔ یہ ان کی نشانی ہے کہ بھئی یہ پولیس والا ہے، یہ فوج والا ہے، یہ سیکورٹی گارڈ ہے، اور ایک عام آدمی عام لباس میں کر رہا ہے، یہ عام آدمی ہے۔ اسی طرح یہ مسلمان کا لباس ہے، ایک طرف یہودی جا رہا ہے، ایک طرف عیسائی جا رہا ہے، اور ایک طرف مسلمان کا لباس ہے۔ مسلمان نے سر پر ٹوپی بھی رکھی ہے، مسلمان کی داڑھی بھی ہے۔ اب کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی داڑھی تو پھر جو ہے جی وہ عیسائی بھی رکھ لیتے ہیں، کوئی یہودی بھی رکھ لے، تو کیا وہ نہیں؟ بھائی اس کی اور آپ میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مسلمان کو جو شان عطا فرمائی وہ الگ ہے، تو مسلمان کی یہ شان ہے، یہ مسلمان کا لباس ہونا چاہیے، یہ مسلمان کا لباس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب جیسے اب چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ، باپ اس کو بتائیں گے کہ بھئی یہ جو لباس ہوتا ہے، کسی جگہ پر وہ کھڑا ہوا دیکھے گا، وہ کہے گا یار یہ چوکیدار ہے، یہ چوکیدار کی نشانی کیا ہوگی کہ بھئی اس نے وردی پہنی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی ہے، تو کہے گا کہ یار یہ چوکیدار ہے۔ اب وہ کسی عام آدمی کو بھی دیکھے تو ایسا ہوگا۔ میرا چھوٹا بچہ ہے تو اب اس نے کہ سنا ہوا ہے کہ یہ پولیس ہوتی ہے، پولیس کے پاس گن وغیرہ ہوتی ہے، تو اب ہمارے گھر کے پاس ادھر ایک فیکٹری ہے، وہاں پر سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، اس نے وردی سی پہنی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں وہ ہوتی ہے، گن ہوتی ہے، تو اب وہ جب گزرتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ پولیس ہے، یہ پولیس ہے۔ کیوں؟ اس کو یہ ایک ذہن میں خاکہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ یار یہ پولیس جو ہوگی اس کے لباس ہوگا، اس کے پاس یہ چیز ہوگی۔ اس طرح یہ ایک مسلمان کا لباس ہے کہ دور سے ایک جگہ پر، دور سے چند آدمی چل کر آ رہے ہو تو دور سے پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان آ رہا ہے۔ تو آج ہماری کیا حالت ہو چکی ہے؟ یقین جانیے ہم تو ابھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہ بڑا اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ یہ ملک ہمارا اسلام کے نام پر بنا۔ ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جو کہ باہر ملک میں رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں، جا پر دیکھیں وہاں تو جا رہے ہو، ایک غیر مسلم آدمی جا رہا ہے، ایک مسلمان جا رہا ہے، وہاں اس کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان جا رہا ہے کہ غیر مسلم جا رہا ہے، کہ اسی طرح کا لباس اگر آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ نے لباس میں تبدیلی نہیں کی، مسلمانوں والا لباس نہیں پہنا، وہ بھی شراب پی رہا ہے، آپ بھی شراب پی رہے، وہ بھی غلط کام کر رہا ہے، ہم بھی غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر مسلمان میں اور کافر میں امتیاز کیا ہوگا؟ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں یہ چیز ہے
پھر اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو بیان فرمانے میں سے فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا یہ کفر اور اسلام کے درمیان کی چیز. جو آدمی اسلام کو چھوڑتا ہے تو وہ گویا کہ کافروں والا کام کر رہا، جو نماز کو چھوڑتا ہے گویا وہ کافروں والا کام کر رہا. تو میں اور آپ بات سوچ لیں کہ ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ہماری نسلیں دین سے دور ہوتی جا رہی، ہماری نسلوں کو قرآن کا پتہ نہیں، ہماری نسلوں کو دین کا پتہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو سکھائی نہیں رہے، ہم ان کو جو ہے بتائی نہیں رہے کہ قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے. قرآن پاک کو اللہ پاک نے نازل فرمایا اور پھر قرآن پاک ہمارے لیے کتنی اہم کتاب ہے. اللہ پاک نے اس کو ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بتاتے نہیں، صحابہ کے بارے میں بتاتے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ علم عمل کا دروازہ ہے. علم عمل کا دروازہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب دروازہ ہی نہیں ہوگا نا تو آپ اندر داخل کیسے ہوں گے؟ اس طرح سب سے پہلے علم ہونا ضروری ہے، پھر عمل ہوگا. ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ ہی نہیں، وہ کیسے سنتوں پر عمل کرے گا؟ ایک آدمی کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کا نہیں پتا تو وہ اپنے بچوں کو کیسے بتائے گا؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جب بھی کسی جگہ پر بھی کوئی دینی محفل ہو، مجلس ہو، تو وہاں پر ضرور شریک ہو. شاید کوئی بات ہمیں سمجھ آ جائے، شاید ہمیں وہاں کوئی واقعہ ایسا ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. لیکن ہمارے ہاں ایک بڑی کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی گناہ گار ہے. سن لیجئے، آخری بات کر رہا ہوں لیکن بڑی اہم بات، یہ دل پر لکھنے والی بات ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی گناہ گار ہوتا ہے، گناہوں میں لگا رہتا ہے، غلط کاموں میں لگا رہتا ہے. اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، وہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے، نیک کاموں کی طرف لگ جاتا ہے. تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے، گناہ سے توبہ کر لے، تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کیا فرمایا؟ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. نیک ہو گیا، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا. لیکن ہم لوگ معاف نہیں کرتے. ایک آدمی غلط کام میں لگا رہا، ساری زندگی غلط کام میں گزاری، ایک مرتبہ سچے دل سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، اب وہ نیک کام کر رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار یہ آج ہمیں آ کر نصیحت کر رہا ہے، یہ تو ساری زندگی یہ کام کرتا ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات، بہت ہی افسوس کی بات ہے، بڑی غلط بات ہے. پاکستان میں پشاور کے علاقے کی طرف ایک گلوکار تھا، اس کا نام تھا تاج اکبر. اللہ پاک نے اس کو ہدایت عطا فرمائی اور اس نے سارے غلط کام چھوڑ دیے، تبلیغ میں لگ گیا اور پھر اس کے بعد داڑھی رکھی، پگڑی سر پر سجائی اور عالم دین بننا شروع کر دیا، علم دین کا کورس شروع کر دیا. لیکن اس کے لیے زندگی ہم مسلمانوں نے، کسی کافر نے نہیں، ہم مسلمانوں نے اتنی زندگی تنگ کر دی کہ اس بیچارے کو اپنے گاؤں سے بھی نکلنا پڑا. اپنا گاؤں چھوڑ کر پشاور کہاں، سوات کہاں، وہاں پشاور دور گاؤں سے آ کر اس کو سوات آنا پڑا. اور وہاں پر بھی آ کر کئی جگہ اس بیچارے نے بدل لی. اس دن میں اس کو جب سن رہا تھا تو مجھے رونا آ گیا کہ وہ رو پڑا بیچارہ کہ میں نے کیا قصور کیا. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو غلط کام کیوں کرتا رہا. میں کہتا ہوں کہ میں نے توبہ کر لی، اس وقت میں نادان تھا، نہ سمجھ تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں تو نے یہ غلط کام کیا کیوں. اب دیکھیں ایک آدمی غلط کام سے نیکی کی طرف آ گیا اور پھر بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ رہے. اگر وہ غلط کام میں لگا ہوا ہے تو پھر تو ہم خوش ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے غلط کام میں لگا رہے. ایک آدمی غلط کام سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آ گیا اور پھر یہ نہیں، اس نے مدرسہ قائم کر دیا، 100 کے قریب بچے اس کے پاس پڑھ رہے ہیں، خود بھی وہ علم دین عرض کر رہا ہے، ابھی 7ویں درجے میں ہے، صرف 1 سال اس کا باقی عالم دین بننے والا، اور سفید داڑھی، 60 سال کے قریب اس کی عمر. اب آپ سوچیں کہ وہ بندہ اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر وہ ایک دور جگہ پر آ گیا اور وہاں بھی لوگ جینے نہیں دے رہے. تو اب آپ سوچیں کہ کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی معلومی کی بات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کیا، کافروں کو اپنے قریب کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اپنے قریب کیا، کافروں کو دین کی دعوت دی کہ وہ اسلام کی طرف آئیں. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو آدمی غلط کاموں سے نیکی کی طرف آ جاتا ہے تو ہم اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ہم اس کی پچھلی زندگی جس کو اللہ نے معاف کر دیا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس سے حساب لینے والے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے فرما دیا کہ تو نے توبہ کر لی میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے جتنی بھی خطائیں کی، جتنے بھی گناہ کی، سب معاف کر دیا. تو ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے کہ اپنی نیکیاں نہ دیکھو، اپنی گناہوں کو دیکھو، دوسروں کی نیکیوں کو دیکھو. جب دوسروں کی نیکیوں کو دیکھیں گے،
اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو ہمیں اپنے سے برا کوئی نظر نہیں آئے گا، اور دوسرا ہر آدمی اپنے سے اچھا نظر آئے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی نیکیاں دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں تو یار 5 وقت کا نمازی ہوں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، دوسروں کے گناہوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل طور پر اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر وقت میں سمجھ